آج ہماری ختم نبوت کورس کی آخری کلاس ہے اور آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے قادیانیوں کے جو مسلمانوں پر اعتراض ہوتے ہیں یا جن سے وہ اپنے باطل عقیدے کا استدلال کرتے ہیں، کہ جن سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن پاک کی آیات اور کچھ احادیث مبارک، کہ جس کو لے کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ان کے کچھ دلائل کا ذکر کریں گے اور واضح کریں گے کہ وہ کتنے جھوٹے اور کتنے مکار ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر قرآن و احادیث سے ختم نبوت کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ کتنا مضبوط عقیدہ ہے اور اس کے کتنے دلائل ہیں، اور مرزا قادیانی کتنا جھوٹا انسان ہے اور اس کے کیا کیا کردار ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور کس قابلیت کا یہ انسان ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو ایسا شخص تو یقیناً ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم بات کریں گے اس وجہ سے کہ کچھ آیات کو لے کر ان کی تعویل کرتے ہوئے، غلط تعویلیں کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مدینہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا کہ مرزا تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو کاٹ رہا ہے۔ اصل میں یہ تعویل ہیلے بہانے اور غلط تشریحات سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس حوالے سے چونکہ ہمارا مختصر وقت ہے تو مختصر وقت میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور موٹی موٹی باتیں کہ جس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو میں سب سے پہلے اس سے شروع کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ چننے والا اور دیکھنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ ان کی بات سنیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں مرزائی کہ یستفی، چلو میں بات کرنے سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کر دوں کہ یہاں پر آگے جو بات ہوگی وہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ کئیوں کے لیے نئے ہوں گے اور کئیوں کے لیے پرانے ہوں گے۔ اس میں کچھ علماء بھی شامل ہیں اور کچھ طلباء بھی درس نظامی کے شامل ہیں، تو وہ تو سمجھے کہ یہ عام سی بات ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ یہاں پر عام افراد بھی موجود ہیں کہ جنہیں عربی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میں نچلے لیول کے اوپر اتر کے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یستفی، استفا یستفی، یستفی کا مطلب ہے وہ چنتا ہے یا چنے گا۔ اب جو کلام ہوتا ہے، جملے ہوتے ہیں، اب پنجابی کا ہو یا اینی ون کوئی بھی زبان کا ہو، جیسے 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اب یہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، یہ مضارع کیا ہوتا ہے، ظاہری بات یہاں میں سمجھا نہیں سکتا، یہ عربی کی ایک ٹرم ہے، عربی کی ایک اصطلاح ہے، ایک صیغے کا نام ہے مضارع، ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع۔ اب مضارع کا جو لفظ ہوتا ہے یہ 2 حالتوں پہ دلالت کرتا ہے، حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، یہ اس کا عام قاعدہ ہے، حال اور مستقبل۔ مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یستفی، مطلب یہ ہے کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ جیسے
ضرب یضرب ہوتا ہے نا، تو یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا نبوت کا جو دروازہ ہے یہ بند نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اب چنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو لہذا اب اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا۔ تو اب اس کے جواب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ قوانین رکھتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن پاک کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کے دو بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں بڑا سب سے طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث رسول سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی احادیث رسول سے کس کی تفسیر کی جاتی ہے؟ قرآن پاک کی۔ اب یہ والا جو معنی قادیانی کرتے ہیں کہ اللہ چنتا رہے گا، یعنی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، قرآن پاک کی یہ والی جو تفسیر ہے پورے قرآن کے کسی ایک لفظ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ والی جو تفسیر ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کی، صحابہ نے بھی نہیں کی، تابعین نے بھی نہیں کی، تبع تابعین نے بھی نہیں کی۔ امت میں آج تک اس لفظ سے یہ والی تفسیر اور یہ معنی کسی نے نہیں لیا، بلکہ قرآن پاک اس کی جو تفسیر بیان کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ خاتم النبیین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی قرآن پاک سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ چنتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو 1300 سال بعد ایک نیا بندہ پیدا ہوا اور اس نے قرآن پاک کے لفظ کی ایک نئی طویل بنا دی کہ دیکھو بھی اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا۔ اب یہ بات اس کی کتنی غلط ہے، میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی رکھتا ہوں کہ اس کی بات کیوں غلط ہے۔ وہ اس طرح غلط ہے کہ دیکھیں، یہاں پر جو آیت ہے، یہ مرزائی نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں عمومیت ہے کہ اللہ چنتا رہے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ چنتا رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اب نہیں چنے گا، کب چنے گا، ایک بار چنے گا، یعنی بطور ان کے، یعنی اگر ان کی بات مانی جائے تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا، یعنی عمومیت ہے، کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بند نہیں باندھا، کوئی اب نہیں ہوگا۔ اب یہ والی جو چیز ہے یہ عام ہے۔ اس لفظ کو یہ کس پر لے کے آتے ہیں؟ قادیانی پر۔ تو قادیانی ایک خاص میٹر ہے، تو ایک قاعدہ ہے کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ لفظ عام ہو اور آپ عام لفظ کو خاص موقع پر فٹ کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بات، یہ قاعدہ ہمارے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مرزائی قادیانی جو ہے یہ خود کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ یہ مرزائی قادیانی جو ہے یہ اپنی کتاب روحانی خزائل کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 444 پہ یہ خود لکھتا ہے، ایک عام لفظ کسی خاص معنی میں محدود کر دینا صریح شرارت ہے۔ اب مرزائیوں کے نزدیک اس آیت سے صرف مرزے کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاص انہوں نے کس چیز، ایک خاص میٹر کو ثابت کیا، خاص رسول کو۔ تو اب جب اگر یہ لفظ عام تھا تو اب 1300 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کے نزدیک، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبی آیا وہ مرزا غلام قادیانی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی نبی ان کے نزدیک، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں ان کی کتابوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کوئی نبی آئندہ بھی نہیں ہوگا، مرزا قادیانی آخر تھا۔ تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا، تو اب یہ ہے کہ 1300 سال تک یہ چننا بند ہو گیا پھر، ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں چنا، اور پھر معاذ اللہ پھر اس کے بعد اللہ نے کسی کو نہیں چننا، اور یہ کہتا ہے کہ میرے بعد کسی نے نہیں ہونا۔ تو اب یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، تو لہٰذا ان کی بات کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی بات اصل کہ یہ جو آیت ہے اس کا پھر مطلب کیا ہے اور اس کی پھر صحیح تفسیر کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عام بات بیان کی نا کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، چنے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تو نہیں کہا کہ کب تک چنے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی، یہ اسلوب باری تعالیٰ۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں اس کمرے کے اندر آپ لوگ آتے رہیں گے جب تک، پھر میں دوسری جگہ کہتا ہوں کہ جب تک عصر نہ ہو جائے۔ تو پہلے میرے کلام میں تھا کہ آتے رہیں، میں نے آنے کو، آپ کو اس کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا، آتے رہیں، کوئی حد بندی نہیں کی۔ لیکن میں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ نہیں، آپ آ سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ آپ عصر تک آ سکتے ہیں، آپ مغرب تک آ سکتے ہیں۔ تو جب ایک عام چیز کو کوئی چیز خاص کر دے تو پھر وہ جو عام ہوتی ہے نا، تو وہ اس خاص کے دائرہ کار میں محدود ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ اپنے پنجابی کلام میں، اردو کلام میں بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا، لیکن کب تک؟ جب تک آخری نبی نہیں آ جاتے، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ کے آخری نبی نہیں آ جاتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چننا بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ جب خاتم النبیین والی آیت آ گئی تو اس آیت نے اس پہلے عمومی حکم کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ قادیانی اس آیت سے کیا دھوکہ دیتے ہیں اور پھر ہم ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری آیت ہے سورۃ العنکبوت کی، آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہا کہ ہم اور رکھی ہم نے اس ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کیا رکھا ہے؟ نبوت اور کتاب کو رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ قادیانی کیا استدلال کرتے ہیں اور کیا معنی رکھتے ہیں، آپ کے سامنے میں وہ رکھتا ہوں، اور ان کی آپ دیکھیے گا کہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ورگلاتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ رکھی ہم نے اس ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھی ہے، تو جب تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد باقی رہے گی، نبوت آتی رہے گی، کتابیں آتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا نبوت جب ابراہیم کی اولاد موجود ہے، تم کون ہوتے ہو نبوت کا دروازہ بند کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ ابراہیم کی اولاد میں کیا رکھا ہے؟ نبوت بھی رکھی ہے اور کتاب بھی رکھی ہے۔ جب اولاد ابراہیم دنیا میں موجود ہے تو لہٰذا نبوت بھی موجود ہے، معاذ اللہ۔ یہ کیسا استدلال ان کا، دیکھیے گا۔ اب دیکھیے گا کہ یہ کتنی بھونڈی بات ہے، یہ کتنی غلط بات انہوں نے کی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ان کی یہ بد عقلی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کتاب رکھی ہے اور نبوت رکھی ہے، تو بالکل رکھی ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک اولاد آدم ہوگی تو یہ کتاب بھی آتی رہے گی اور نبوت بھی آتی رہے گی؟ تو یہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر خود سے کیسے زیادتی کر لی؟ یہ تو نہیں کہا۔ اور پھر نبوت، اب یہاں پر اللہ نے نبوت کا بھی ذکر کیا، کتاب کا بھی ذکر کیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے مرزا قادیانی، اب ان کے جیسے میں نے کیا نام ہے پچھلے دنوں میں رکھا تھا کہ یہ قرآن کو ہی اپنی کتاب مانتے ہیں، تو پھر نبوت ہے، پھر کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تو کتاب بھی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اس کی لمٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرما دی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کی لمٹ اور اس کی انتہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ہی اپنے بیان کردہ عمومیت کو ایک جگہ پر خاص فرما رہا ہے، تو پھر اس سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اپنے ہی مطلب کو
یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، پھر ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، جیسے وہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اچھا، یہ اس آیت سے اپنی جو جھوٹی بات ہے اس کو گڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور فاسد تعویل کرتے ہیں اور کتنی بھونڈی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ ایمان والے کون ہیں؟ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر اے حبیب جو آپ کی طرف نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں۔ اب یہ والا جو لفظ ہے نا، وہ بالآخرۃ هم یوقنون، یہ یہاں پر تفصیل طلب ہے، یعنی وضاحت طلب ہے، اس اعتبار سے کہ یہ یہاں پر یہ کیا مراد لیتے ہیں۔ اب یہ جو مرزئی ہیں، یہ بے وقوف انسان یہ کہتے ہیں کہ بالآخرۃ هم یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی اور جو اس کے بعد وبالآخرۃ آخری وحی، یعنی بالآخرہ کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ آخری وحی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہے ایمان والے۔ ٹھیک ہے، یعنی آخرت کو کس معنی میں لے لیا؟ آخری میں، یعنی آخرت ہمارے نزدیک اور تمام امت کے نزدیک لفظ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ روز جزا، روز قیامت، نہ کہ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخری وحی۔ اب یہ کہتے ہیں یہاں پر ایک وحی وہ جو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جس کا بیان کہ وما انزل من قبلک میں ہے، اور دوسری وحی وہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ وما انزل الیک جو کاف ضمیر ہے اس میں ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو مرزا قادیانی پر نازل ہوئی، اور یہ جو قادیانی پر وحی نازل ہوئی ہے وہ بالآخرۃ اس میں ہے، یعنی سب سے آخری وحی، سب سے آخری وحی یہ مراد ہے۔ اب ان کی بے وقوفی کا، ان کی جہالت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آخرت قرآن پاک کی تقریباً 100 سے زیادہ آیات طیبات میں ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر وبالآخرۃ هم یوقنون کا معنی مراد لینا، ٹھیک ہے، یہ معنی مراد لینا کہ آخری وحی ہے، یہ قرآن پاک کی کسی آیت میں نہیں۔ جہاں جہاں پر لفظ آخرت استعمال ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روز جزا کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ آپ کے سامنے چند ایک آیات رکھتا ہوں کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ سورۃ العنکبوت میں، اور سورۃ النحل میں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور پھر اسی طرح سورۃ الحج کے اندر بھی یہ دنیا اور آخرت، یعنی آخرت بمعنی دنیا کے بعد جو زمانہ آئے گا، دنیا ختم ہونے کے بعد جو روز جزا کا، روز محشر کا معاملہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت فرماتا ہے۔ آخرت سے مراد آخری نہیں ہوتا، یعنی آخری وہی ہونا مراد کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی بالکل یہ ایک اپنی طرف سے غلط تعویل ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اب یہ والا جو آخرت کا مطلب ہے کہ روز جزا، ایک قادیانی جو تھا نا، یہ مسلمانوں کے ایک مفسر ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، یہ کہا کرتا تھا، یہ بڑے امام ہیں، بڑے پیشوا ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ای بالبعث والقیامت والجنت والنار والحساب والمیزان، مطلب یہ ہے آخرت کا وہ اٹھائے جانے کا دن، قیامت کا دن، جس دن جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، آخرت کا یہ مطلب ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی جو قادیانی کے نزدیک بڑی مسلمہ شخصیت ہے، یقیناً وہ ہمارے بھی مسلمہ ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ جس کو تم مانتے ہو تم اس کی بات تو مان لو پھر، ٹھیک ہے، لہذا تمہارا آخرت کو کسی اور معنی میں لے جانا یہ بالکل بھی ایک بھونڈی سی بات ہے جو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور آیت مبارکہ رکھتا ہوں کہ جس کو یہ اپنے باطل معنی میں یہ لیتے ہیں اور اس سے کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سنیے گا اور اس کی بے وقوفی پر ہنسیے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم،
فرمایا اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں۔ اب یہاں پر مرزا اس آیت سے یہ استدلال کرتا ہے اور ان کے پیشوا یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں تمام بنی آدم کو مضارع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ مضارع کا صیغہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جس میں استمرار ہو، جاری رہنا پایا جائے، اس کی انتہا نہ ہو، مستقبل میں بھی وہ کام ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک بنی آدم میں رسول آتے رہیں گے۔ کس میں آتے رہیں گے؟ بنی آدم میں رسول آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یاتیہ استعمال کیا، اور یاتیہ تو مضارع کا صیغہ ہے، تو جو استقبال پر، مستقبل کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے جو نبی ہیں یہ آتے رہیں گے، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اب اس کے میں بہت سے جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، قرآن پاک ایک اسلوب ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی امت محمدیہ کو مخاطب کیا ہے، یاد رکھیے کس کو؟ امت محمدیہ کو مخاطب کیا ہے، یا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے یا ایھا الناس کہا ہے۔ دیکھیے امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، ٹھیک ہے؟ جب امت اجابت، ٹھیک ہے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اسے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا، انہیں دعوت دی جا رہی ہے، انہیں کہا جاتا ہے ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ اللہ تعالیٰ یوں پکارتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر یا بنی آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہا ہی نہیں گیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یا بنی آدم کہہ کے جو آیت تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کے زمانے میں تھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے زمانے میں رسول آتے رہیں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ یہ جو کہتے ہیں نا آتے رہیں گے، تو بھائی یہ آتے رہیں گے، لیکن کب آتے رہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، کیونکہ یا بنی آدم سے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بلایا ہی نہیں گیا۔ امت مصطفیٰ کو یا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا یا ایھا الناس۔ لہذا تمہارا اس یا بنی آدم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فٹ کر دینا یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا جواب، اچھا اس پر بھی کچھ ہیں، میں اس پہ ابھی کروں گا تو لمبا ہو جائے گا۔ اچھا پھر دوسرا جواب، اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم، مجھے بتائیں بنی آدم میں ہندو ہیں کیا؟ وہ ہندو آدم کی اولاد نہیں، سکھ آدم کی اولاد نہیں، عیسائی آدم کی اولاد نہیں، یہودی آدم کی اولاد نہیں، بڑے مذہب ہیں، سارے انسان کس کی اولاد ہے؟ کافر ہو یا مسلمان، بنی آدم کی اولاد ہے، یعنی ہر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، وہ بنی آدم کہلاتے ہیں۔ تو کیا مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں میں کوئی اور نبی آئے گا؟ کیا یہ عقیدہ ہے یہودیوں میں کوئی نبی آئے گا؟ کیا یہ عقیدہ ہے کہ ہندوؤں میں کوئی نبی آئے گا؟ کیا یہ عقیدہ ہے سکھوں میں کوئی نبی آ جائے گا؟ اور بھئی تمہاری بات کو لے لیا جائے کہ بنی آدم میں آتے رہیں گے تو پھر ان میں بھی آنا چاہیے، اور یہ تو تم بھی نہیں مانتے۔ اور پھر مجھے بتائیں بنی آدم میں مرد ہی ہیں یا عورتیں بھی ہیں؟ عورتیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ وہ بھی ہیں، حالانکہ مرزائیوں کو نزدیک عورت نبی ہو ہی نہیں سکتی، مسلمانوں کا بھی یہی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عقیدہ اسلام ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ نبی ہوں گے تو کون تھے؟ وہ مرد ہی تھے، کوئی عورت آج تک نبیہ نہیں ہوئی۔ تو بھئی پھر تم اس کو کیسے خارج نکالتے ہو؟ جب تمہارے نزدیک یہ آیت ان لوگوں پر فٹ نہیں ہوتی تو تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسے فٹ کرتے ہو؟ اچھا پھر اور بات کہ اس آیت میں کہا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اب اسی طرح ایک آیت ہے اما یأتینکم منی ھدی، اب اس آیت میں رسول شریعت کا بیان ہے۔ کس رسول کا بیان ہے؟ شریعت والے رسول کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قادیانیوں کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ ان کا عقیدہ اب یہ بنا ہے آخری عقیدہ، ان کے تبدیل ہوتے رہے نا،
اب آخری عقیدہ یہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ شریعت والا کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، شریعت والا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مرزا بھی کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا۔ اگر لفظ یاتیہ کا اگر دیکھا جائے آتے رہیں گے تو بھئی ان آیات میں تو رسول شریعت کا بیان ہے، تم کہتے ہو کہ میں رسول شریعت ہے ہی نہیں، میں تو اسی شریعت کو فالو کرتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو ما قبل کیا کر اصلاۃ والسلام سے، ماں باپ تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں بفرض محال ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، بفرض محال، ٹھیک ہے، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہے۔ سارے بات توجہ سے دیکھیے گا، میرے رب نے کیا کہا؟ یا بنی آدم، بنی آدم، آدم کے بیٹے بیٹیاں، آدم کی اولاد، بھئی یہ آیت تو بنی آدم کے بارے میں ہے۔ Recording in progress. جی ابھی ماشاءاللہ بھائی بھی جوائن ہو رہے ہیں، تو ابھی ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے یا بنی آدم اما یأتینکم، ٹھیک ہے، ہم اس آیت سے یہ کہہ رہے تھے کہ مرزائیوں کا اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنا بالکل غلط ہے۔ اب میں جو سب سے اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کا اشارہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا اور اس کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ نے تو کہا ہے بنی آدم، مرزا کون بنی، کیسے بنی آدم ہے بھائی؟ یعنی انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا انسانوں میں آئے گا، مرزا تو کہتا تھا میں تو انسان ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ برائین عامدیہ میں کہتا ہے بھائی، کہتا ہے کر میں خاکی ہوں پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار، ٹھیک ہے، یعنی مرزے کے نزدیک تو وہ خود کہہ گیا کہ میں انسان ہی نہیں، اللہ نے تو انسانوں کا کہا ہے بھائی تم کہاں آ گئے، یعنی یہ بندے کا پتر ہی کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی کہہ گیا کہ میں انسان کا پتر ہی نہیں، میں آدم زاد ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا یہ بات کرنا اس کی بالکل غلط ہے۔ بقیہ جو تحقیقی جواب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے اوپر رکھ دیے۔ اچھا، پھر ایک اور آیت جس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ آیت مبارکہ مشہور ہے، آپ بیانات کے اندر اور ویسے بھی سنتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ مرزائی سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ صدیق بن جاتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، متقی مومن بن سکتا ہے، اسی طرح بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ نبی بھی بن جاتا ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ جو لفظ فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیت کا مطلب صحیح کیا ہے؟ جو بچہ جانتا ہے کہ جو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں معیت عطا فرمائے گا، دوست بنائے گا، جیسے اللہ نے آگے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ ان کو ان کا رفیق بنائے گا، ان کی معیت دے گا، اللہ ان کو ان کا ساتھ دے گا۔ ان خبیثوں نے کیا کیا کہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا، وہ صدیق بن جائے گا، وہ شہید بن جائے گا، وہ صالح بن جائے گا، یعنی ان بغیرتوں کے نزدیک جو اللہ کی اطاعت کرے وہ نبی بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، تو وہ صالح بن سکتا ہے،
تو یہ ان کا ایک بھونڈا اعتراض، یعنی ایک بھونڈا استدلال ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اب آپ کے سامنے یعنی قرآن پاک کی چند آیت رکھتا ہوں، اب جس لفظ پر یہ غلطی کی ہے اور دھوکہ دیا ہے وہ لفظ مع ہے، میم عین مع، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے بتائیں مع کا لفظ تو متقین کے ساتھ بھی ہے، مع کا لفظ تو الصابرین کے ساتھ بھی ہے۔ اگر مع کا مطلب یہ ہو کہ پہلا بھی دوسرا بن جائے تو معاذ اللہ کیا یہ مطلب ہے اللہ متقی بن گیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابر بن گیا معاذ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے لیے یہاں پر کوئی بھی یہ مطلب نہیں لیتا۔ تو پھر عربی کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس نے خامخواہ ایک الٹی تعویل گڑھ لی کہ مع کا مطلب کیا ہے، یہ وہ بن جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک کے اندر بھی لفظ مع استعمال ہوا ہے، اور جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو نیک تاجر ہوتا ہے وہ وہ کیا ہوگا کہ التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ جو نیک تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو کیا تاجر نبی بن جاتا ہے؟ یعنی اس کا معاذ اللہ مطلب یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں کچھ جو تاجر نیک ہوگا نبی بن جائے گا، صدیق بن جائے گا یا شہید بن جائے گا؟ ایسے تو ہر بندہ صدیق بن جائے، نیک تاجر صدیق بھی ہو گیا، شہید بھی ہو گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان کا ساتھ دے گا، ان کی معیت دے گا، ان کی صحبت دے گا، اور یقیناً یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو لہٰذا ان کا یہ استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ اگر اتباع کرنے سے بندہ وہی بن جاتا 1300 سال کے بعد تو سے لے کر اب تک جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نبی نہیں بنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے نبی نہیں بنے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے نبی نہیں بنے، کوئی صحابی نہیں بنا۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ ہستیاں اتنے نیک ہونے کے باوجود، اس کامل اتباع اور کامل اطاعت کرنے کے باوجود نیک نہیں بن سکتے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صدیق کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور تمام امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو صدیق اکبر کا جو پلڑا ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے مزاج کے مطابق اور جن کی خواہش اور جن کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرمائے تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، تو یہ ایسا ذلیل، فاسق، جاہل اور یہ نجاست کا کیڑا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کا یہ استدلال کرنا اور ان آیات کو لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا بالکل غلط ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں رکھتا ہوں مشہور، چونکہ وقت کم ہے، اس سے یہ مسلمانوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں اور ان حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ایک حدیث مبارک جس کو لے کر یہ بڑا چرچا کرتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے، بہت سی کتب کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یہ اللہ کے صدیق نبی ہوتے، اللہ کے صدیق نبی ہوتے۔ اب مرزائی سے استدلال کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو اگر وہ نبی ہو نہیں سکتے تو حضور نے فرمایا کیوں؟ تو اس سے کیا کرتے ہیں کہ کس کا مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، یعنی عقل بالکل ان کے گٹوں میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی جگہ ان کی عقل ہے ہی کوئی نہیں، قرآن پاک کو بالکل بھی یہ سمجھنے نہیں والے۔ آپ کے سامنے چند آیات رکھتا ہوں اور پھر آپ سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی موجود ہے۔ دیکھیں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ
کسی چیز کو فرض کر لینا، ایسی چیز کو فرض کر لینا جو محال ہو، جو ہو ہی نہ سکے، تو اس کو محال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان زمین آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو اس زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی الہ ہو نہیں سکتا تو الہ ہوگا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی فرمایا گیا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی ہو نہیں سکتے تھے، چونکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو اس لیے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے ہے بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک چیز کو فرض کر لینا، اس فرض چیز کو یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا بفرض محال لفظ بولا تھا، یعنی اگر فرض کر لیں ایسا ہے تو پھر یہ ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، یعنی جب وہ نہیں ہو سکتا تو جس کو ہم نے مشروط کیا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث مبارک کو لے کر مرزے کا لوگوں کو ورگ لانا بالکل غلط ہے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی طرف منسوب حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، اے عائشہ تم خاتم النبیین کہہ لیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوبارہ سن لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم خاتم النبیین تو کہہ لیا کرو لیکن لا نبی بعدہ یہ نہ کہا کرو، ٹھیک ہے؟ اب یہ روایت یہ بڑی بڑھ چڑھ کے یہ پیش کرتے ہیں کہ بھی دیکھو تم لا نبی بعدہ کہتے ہو تو لہٰذا یہ نہ کہا کرو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے جب عام مسلمان کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے نا تو مسلمان گھبرا جاتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے، یہ جو روایت ہے، یہ قابل اعتماد یا قابل استدلال نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ یہ جو روایت ہے اس کے راوی ہیں جریر بن حازم، اور جریر بن حازم نے جو احادیث نقل کی ہیں امام ابن سیرین سے، یعنی امام محمد بن سیرین سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ اب محمد بن سیرین یہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو ملاقات کی ہے، نہ ہی ان سے کوئی حدیث سنی ہے۔ تو جب ان کے استاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ سکے، ان کی ملاقات ثابت نہیں، تو اس شاگرد کے لیے کیسے ثابت ہوگی؟ تو ایسی روایت منقطع کہلاتی ہے اور یہ روایت ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب جو ضعیف روایت ہے اس کو استدلال کے طور پر اس کے مقابلے میں جو متواتر حدیث ہو، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ متواتر اور صحیح الاسناد اور پختہ احادیث میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث اور اس الفاظ کا انکار کرنا یہ ضروریات دینی کا انکار کرنا، یہ متواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اب ایک ضعیف حدیث کو ایک متواتر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنا کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے جو ضعیف حدیث ہوتی ہے یہ صرف فضائل میں کبھی کسی مقام پر معتبر ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تب کہ جب کوئی صحیح حدیث سے ٹکرائے نا۔ اگر کبھی بھی ضعیف حدیث صحیح سے ٹکرائے گی اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اور پھر ضعیف حدیث کا تعلق تو فضائل تک محدود ہوتا ہے اور صحیح احادیث ان کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، اور احکام میں سے وہ جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو اس میں تو ایسی حدیث کا کوئی عمل دخل، کوئی نظریہ اور عقیدہ بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ بنانے کے لیے، فرائض و واجبات ثابت کرنے کے لیے، احکام ثابت کرنے کے لیے صحیح الاسناد احادیث کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ اور پھر
بالفرض، جیسے میں نے پہلے کہا تھا بالفرض مان لیا جائے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھے نہیں۔ اب چونکہ بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاتم النبیین کے لقب سے ملقب فرمایا، یہ لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، یہ ایک منصب، ایک لقب۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خاتم النبیین کہہ دیا ہے، اور خاتم النبیین کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی لفظ خاتم النبیین لا نبی بعدی معنی کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، یعنی تم ایک لفظ بولو گے اس میں دوسرا لفظ بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بولنا ہو، لقب دینا ہو، ملقب کرنا ہو، اور جیسے ہم القابات دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ جامع معنی ہے، اس لفظ کے اندر پورا ختم نبوت کا معنی سمٹ کر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا تم جب اتنا لفظ بول دو گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جو تم کہنا چاہتی ہو، وہ جو تم لقب سے ملقب کرنا چاہتی ہو، تو وہ معنی پورا ہو جائے گا۔ تو اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نکال لینا کہ بھئی یہ تو بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہے، اور لہٰذا یہ منع کرنے سے یہ مراد ہونا کہ نبوت ہو سکتی ہے، تو یہ تو بالکل ایک من گھڑت بات ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تو چند تھے ان کے اعتراضات یا ان کے استدلالات کہ جن سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ یقیناً ہمارا بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے، 6 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، تو آپ کے سامنے بس ایک بات رکھتا ہوں قادیانیت کے رد کے حوالے سے، یا ان سے بحث مباحثہ کرنے کے حوالے سے، کہ ان سے بحث مباحثہ کیسے کیا جائے اور کیا کیا جائے، ان سے بات ہو تو کس موضوع پر بات کی جائے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان سے یہ بات سوال کیا گیا کہ ان سے کس طرح بات کی جائے، ان کا رد کیسے کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو طریقہ بیان کیا وہی اصل طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کے جو کلمات کفر ہیں، اس کی جو گستاخیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بات کی جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی گستاخیاں اللہ کی، رسولوں کی، ٹھیک ہے، قرآن کی، خدائی کے دعوے کی، نبوت کے دعوے کی۔ قادیانیوں سے اصل مناظرہ، اصل گفتگو، اصل بحث مباحثہ، اصل رد کرنے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جب بھی آپ قادیانیوں سے بات کریں گے، جیسے کل بھی ہوئی، آپ کو کھینچ کر لے جائیں گے حیات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ شروع میں نے کچھ باتیں رکھی تھی ضروریات دین کے حوالے سے، کچھ ضروریات جیسے عقائد کے کچھ سٹیپ ہیں، کچھ کیٹیگری ہیں، یعنی عقائد اور معاملات کچھ ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ضروریات اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، کچھ عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ کا انکار کرنے سے، نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ کا نہ ماننے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، گمراہ کی صرف کیٹیگری پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی گمراہی دو طرح کی ہے، ایک گمراہی وہ ہوتی ہے کہ جو کفر کی حد تک ہوتی ہے، اور ایک گمراہی وہ ہوتی ہے جو کفر سے نچلے درجے کی ہوتی ہے، وہ حرام کے درجے میں آتی، کفر کے درجے میں نہیں آتی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات کا معاملہ ہے اور ان کے سارے عقائد کا معاملہ ہے، تو یہ 2-3 سٹیپ میں تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ سے بات کریں گے حیات مسیح کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے حوالے سے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم ان سے مناظرہ کریں۔ تو آپ جب بھی آپ دیکھیں گے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ جو آیات ہیں نا، ان میں مسلمانوں کو گھمائیں گے، تو آپ کہیں گے بھئی اس پر بات، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے بات تم یہ کرو کہ تم مومن بھی ہو یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم کفر ہو۔ دیکھیں وہ چیزیں کہ جو اسلام میں آنے کے بعد ڈسکس ہوں، تو ان کو آنے کے بعد ہی ڈسکس ہوگا نا۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کافر اس بات کا مناظرہ کرنا شروع کر دے نماز اسلام میں ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، بھئی تم اس سے پہلے یہی کہو گے نا، اور بھئی نماز مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا، یہ بات کا مسئلہ، پہلے تو ایمان کا مسئلہ ہے، پہلے تو ہم اس بات پہ بات کریں گے، تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قادیانی ہیں، ان سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ان کی گستاخیاں رکھی، انشاءاللہ العزیز آج یہ ہمارا یہ جو ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہم نے پڑھا ہے
اور اس کو تحریری صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو عطا کر دیا جائے گا، تمام کلاسیں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ اس کے متعلقہ، اس موضوع کے متعلقہ علماء اہل سنت کی 100 سے زائد کتب، جس میں رد قادیانیت ہے اور ان کے بارے میں تاریخ ہے اور ختم نبوت کی آیات ہیں، احادیث ہیں اور ان کی تاریخ ہے، اور جتنے بھی ان کے متعلقہ جس پر باتیں ہو سکتی ہیں یا آج تک باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ سب مواد آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، جس سے آپ وقتاً فوقتاً ٹائم نکال کر آپ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس کتب پڑھ کر ہی اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی کو سمجھا سکیں گے، کسی کو راہ راست پر اگر لانا چاہیں، انہیں ختم نبوت کے دلائل دینا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دے سکیں گے۔ تو میں تمام بھائیوں کا جنہوں نے شرکت کی، اپنا ٹائم نکالا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مسلمان بھائیوں کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا وقت ایک مبارک کام میں صرف کیا، اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، ختم نبوت کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا اللہ نے، بلکہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں، میرے رب عز و جل کی یقیناً یہ توفیق تھی کہ ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات کر سکیں، اس بارے علم حاصل کر سکیں، اور ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو دندان شکن جواب دے سکیں، ہم اس کا رد کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔